ایٹیز میں کارخانوں میں خواتین کام کرتی تھیں، کمپنیوں میں کام کرتی تھیں، ساری تنخواہیں مردوں کے جیب میں۔ اب ظاہر ہے تنخواہ اگر مرد کے جیب میں جا رہی ہے تو کارخانے سے جو بارگیننگ اور ڈیلنگ کرتا تھا وہ مرد کرتا تھا کہ جناب اگر میری بیوی کام کرے گی تو آپ 40,000 تنخواہ دو گے، 50,000 تنخواہ دو گے۔ اب راضی کس کو کرنا ہے؟ مرد کو راضی کرنا ہے۔ کارخانے پریشان ہو گئے تھے، زیادہ تنخواہ۔ دوسری بات، کئی ایسے مرد تھے جو بیویوں کو کام پہ بھیجتے نہیں تھے، تو اگر 100 مرد ہیں، 100 ان کی بیویاں ہیں تو 20 راضی ہوتے تھے کام پہ بھیجیں، پھر وہ جب بھیجتے تھے تو بھاری بھرکم تنخواہیں لیتے تھے۔ پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا کہ آج کے بعد اگر عورت کام کرے گی تو تنخواہ اسی کو ملے گی، اس کے مرد کو نہیں ملے گی۔ اب اس کا فائدہ کارخانوں کو کیا ہوا؟ یہ عورت کی فیور میں نہیں تھا، کارخانے اپنا فائدہ دینا چاہتے تھے۔ کارخانوں کو فائدہ یہ ہوا، ایک تو پہلے بارگیننگ اس کا شوہر کرتا تھا، بھائی 40,000 لوں گا تو میں بیوی کو کام کرنے دوں گا۔ اب کیونکہ جب خواتین کو آزادی ملی، تنخواہ ان کو ملنی تھی، انہوں نے کم سے کم سیلری میں بھی کام کرنے پر راضی ہو گئی۔ دوسرا، گھروں سے خواتین نے نکلنا شروع کیا، وہ جو گھریلو خواتین تھیں وہ کارخانوں کے اندر پہنچ گئیں، تو کم سیلری میں ان کو لیبر ملا۔ 19ویں صدی میں جب مشینری کا آغاز ہوا، پہلے اگر آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، مثلا کوئی جوتوں کا کارخانہ ہے، بھائی 1000 جوتوں کی ڈیمانڈ ہے، یہ سارا کام ہاتھ سے ہوتا تھا، ہینڈ ورک تھا۔ اب ہینڈ ورک کے لیے آپ کو لیبر زیادہ چاہیے۔ جب مشین کا زمانہ آیا تو ایک مشین میں آپ نے ایک جوتا ڈال دیا، مشین نے باہر 1000 نکال دیے، تو اب آپ کو ہینڈ ورک کی ضرورت نہیں، پروڈکشن میس پروڈکٹ زیادہ ہو گئی۔ اب جب پروڈکشن زیادہ بڑھی تو اس کا خریدار چاہیے ہمیں، اس پروڈکٹ کو خریدے گا کون؟ اس کے لیے مارکیٹنگ کا شعبہ بنا۔ اب اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے خواتین کو ایز اے مارکیٹنگ پروڈکٹ ابزار اور ٹول استعمال کیا گیا کہ گاڑی سے عورت کا لینا دینا نہیں، اس کی پروڈکٹ میں بھی عورت کو ڈالا گیا۔ جوس بیچنا ہے، خواتین کو آگے کیا گیا۔ آگے کر کے کیا کیا گیا؟ کیونکہ مرد کے لیے ایک عورت اٹریکشن رکھتی ہے، ہر پروڈکشن اور ہر ایڈورٹائزمنٹ میں خواتین کو آگے کیا گیا تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی پروڈکٹ کو خریدا جائے۔ پوری فلم انڈسٹری عورت کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جس کی شخصیت میں نظر ہونی چاہیے، اس کے حیا پہ، اس کی عفت پہ اسلام نے، اس کی تربیت پہ اسلام نے خاتون کی مینجمنٹ پہ بات کی ہے۔ دا بیسٹ مینیجر گھر کی اگر کوئی ہے تو خاتون ہے۔ اگر بیسٹ مربی اگر بچے کو پالنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ عورت ہے۔ 9 مہینہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، کوئی شکایت نہیں کرتی، پوری رات اس بچے کے لیے جاگتی ہے، محنت کرتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے۔ یہ مرد کی صلاحیت سے باہر ہے، یہ صلاحیت خدا نے عورت کو دی ہے۔ لیکن انہوں نے خواتین کی کن چیزوں کو باہر لایا؟ صرف نگاہ ایک انسان کے جسم پر، صرف اسے ایک ایسا پروڈکٹ بنایا جو بے حیائی کا پروڈکٹ بن جائے۔ تو اسلام کے زمانے میں، قبل اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں عورت کو دفن نہیں کیا، پر اس کی شخصیت کو دفن کر دیا گیا۔